جی اگر ایک بندہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے اور اس کا دل یہ ہے کہ میں سولر کے بزنس میں آؤں اور اس کو انیشیل کتنی انویسٹمنٹ اس کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ اس بزنس میں آئے؟ اگر کوئی کرنا چاہے تو اسکوپ ہے, لاٹ آف اسکوپ. مائی کمپنی نیم از شریف انٹرنیشنل. میں 2007-8 سے سولر کا بزنس کر رہا ہوں. وی آر دا پائنیئر ان دی سولر انڈسٹری. مجھے بتائیں کہ یہ کیوں ہے کہ ہمیں صرف سولر جو ہے نا DHA عسکریز ادھر چھتوں پہ نظر آتے ہیں, یہ محلوں میں غریبوں پہ یہ ادھر کیوں نہیں نظر آتے؟ ہم نے ایز ایک ایسوسیشن بنائی ان دا نیم آف رینیوبل انرجی ایسوسیشن آف پاکستان, اور اللہ کے فضل سے 2 سال کی مسلسل ہماری بھاگ دوڑ کے بعد سولر پہ 0 ٹیکس گورنمنٹ نے ڈکلیئر کیا. ایوری ون کین افورڈ اٹ. اٹ از سو چیپ ایٹ دا مومنٹ. آپ نے جو بات کی ہے وہ 1 پنکھا 1 بلب کی ہے. اگر آپ 3 پنکھے اور 3 بلب لگائیں گے تو اس سے بھی کم میں ہو جائے. ہماری ایک نیشنل وہ ہے سائیکی ہے کہ اگر کسی نے سولر کا کام شروع کیا ہے تو پورا پاکستان سولر کا کام شروع کر دے. ناظرین, فلیش لائن کے یوٹیوب چینل سے کامران ملک کا سلام. ناظرین, یہ پچھلے دنوں میں ایک بڑی ہی اچھی خبر ہمارے سامنے آئی کہ گورنمنٹ نے بجلی کے ریٹس میں کمی کر دی. یہ خوشی جیسے ہی مجھے ملی تو میں نے فوراً دیکھنا یہ شروع کیا کہ یہ کس حد تک کمی ہوئی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے یہاں ایک خبر اڑائی جاتی ہے کہ جی پیٹرول میں بڑی شدید کمی کر دی گئی. جب دیکھنے میں پتہ لگتا ہے جی 50 پیسے کی کمی ہے یا 70 پیسے کی کمی ہے, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو میں نے اسی چکروں میں وہ بجلی والا جو تھا سسٹم اس کو ذرا کھول کے دیکھا کہ جی کیا ڈفرینس ہمارے پاس آیا ہے. تو پتہ لگا کہ 7 روپے جو ہے وہ پر یونٹ بجلی کا ریٹ کم کر دیا گیا ہے, اور کمرشل پہ بھی تقریباً 8 روپے کا. چلے 7-8 روپے کا سن کے پھر بھی میں تھوڑا سا خوش ہوا کہ چلے ٹھیک ہے. اور فرسٹ ٹائم میں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ ایکچولی میں بجلی کا بل جو پے کر رہا ہوں اس میں مجھے پر یونٹ کیا چارجز لگ رہے ہیں, جبکہ میں ایک گھر میں رہتا ہوں, کوئی اتنا بڑا گھر نہیں ہے میرا. تو جب میں نے اس کو چیک کیا تو پتہ لگا کہ میں تقریباً اس سے پہلے 44 روپیز پلس پے کر رہا تھا پر یونٹ. یہ تو وہ ہے جو میں نے بجلی کنزیوم کرنی ہے, اور اس کے بعد جو ٹیکسز لگنے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آپ کئی دفعہ اپنا بجلی کا بل دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس میں جتنا آپ کی کنزمپشن کے چارجز نہیں ہوتے اتنے اس سے زیادہ آپ کو ٹیکسز بھرنے پڑ جاتے ہیں. یہ سب کچھ سوچتے سوچتے پھر اچانک میرے ذہن میں سولر پینل سسٹم آیا. یہ سب کچھ سوچتے ہوئے اچانک ہی میرے ذہن میں پھر جیسے سولر پینل آیا ویسے ہی ایک بہت دیرینہ دوست ساتھی وہ بھی میرے ذہن میں آئے. تو آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں اس پوڈ کاسٹ کے لیے ان کو دعوت دی ہے, اور میں بغیر کوئی وقت ضائع کیے بغیر اسٹریٹ اوے ان کی طرف چلتا ہوں اور ہم ان سے مختلف قسم کے وہ سوالات پوچھیں گے سولر پینل سے ریلیٹڈ, تاکہ اگر کوئی سولر پینل کی طرف جانا چاہ رہا ہے تو اس کو بالکل کلیئرٹی ہو کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا نہیں ہے. تو آج ہمارے ساتھ اس اسٹوڈیو میں حاضر ہیں یا آئے ہوئے ہیں, ہمارے میں دعوت پہ آئے ہیں. بڑی مشکلوں سے ہم نے ان کو ٹائم نکالا, ہم ان کو کہا کہ آپ ہمارے پاس ضرور آئیں. طارق خٹک صاحب, سر کیسے ہیں؟ السلام علیکم سر. السلام علیکم کامران, تھینک یو ویری مچ. سر فرسٹ آف آل آپ کو ویلکم فلیش لائن کی طرف سے, اور دوسری بات یہ کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی اتنی مصروفیات میں سے وقت نکالا ہمارے لیے. تو سر میں وقت ضائع کیے بغیر سب سے پہلے چاہوں گا کہ ایک مختصراً اپنا تھوڑا سا ایک تعارف کرائیں. آپ کیا کرتے ہیں, سولر پینل میں ہیں تو کب سے ہیں اور کیوں ہیں؟ تھینک یو ویری مچ کامران. میں 2007-8 سے سولر کا بزنس کر رہا ہوں, اور وی آر مائی کمپنی نیم از شریف انٹرنیشنل. اٹ از آن مائی فادر نیم, اور وی آر دا پائنیئر ان دی سولر انڈسٹری. اچھا, واو, ماشاء اللہ. We will go back to 2009 and 11. اس سے پہلے یہاں پہ سولر پہ 35% ٹیکس تھا. ہم نے ایز ایک ایسوسیشن بنائی ان دا نیم آف رینیوبل انرجی ایسوسیشن آف پاکستان. اچھا سر. اور ہم نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیا, اور اللہ کے فضل سے 2 سال کی مسلسل ہماری بھاگ دوڑ کے بعد سولر پہ 0 ٹیکس گورنمنٹ نے ڈکلیئر کیا, جو کہ ایک بنیاد تھی ہمارے پاکستان میں سولر کی کامیابی کی. پریویسلی سولر افورڈیبل نہیں تھا بیکاز آف دا ٹیکسز. جب یہ 35% ٹیکس اس سے ہٹا دیا گیا تو اس سے سولر کی جو پرائسز تھی وہ اتنی کم ہو گئی کہ ایک نارمل بندے کے لیے وہ افورڈیبل ہو گئی, اور اس طرح یہاں پہ سولر انٹروڈیوس ہوا, اور سولر یہاں پہ پاکستان میں اس طرح بوم کیا اس نے. اچھا اچھا.
اچھا سر، یہ تو آپ نے مجھے بڑی زبردست انفارمیشن دی ہے کہ یہ جو زیرو پہ جو بیسیکلی آئے ہیں ٹیکسز آئے تھے، یہ بیسیکلی آپ لوگوں کی وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے یا ایک آرگنائزیشن تھی جس نے یہ سارا کام کیا. دیٹس ویری گریٹ نیوز. اور اسپیشلی جب آپ نے بتایا کہ پائنیئر ہیں تو یہ میرے لیے ایک انفارمیشن تھی. بڑی اچھی بات ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ ایک متھ ہے کہ جو سولر ہے نا یہ صرف امیروں کا خواب ہو سکتا ہے، کروڑ پتیوں کا خواب ہو سکتا ہے. سر تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ غریب آدمی جس کی اگر کوئی انکم تھوڑی ہے، وہ مہینے کا اگر 1 لاکھ 1.5 لاکھ کماتا ہے تو اس کے پاس کتنا سرمایہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اوپر سولر لگا سکتا ہے. سر کامران، جہاں تک سولر کی وائبلٹی کا، اکنامک وائبلٹی، فائنینشیل وائبلٹی کا تعلق ہے، اٹ از ان دا ریچ آف ایون دا بیگرز. اچھا، بیکاز ابھی وہ اتنا چیپ ہو گیا ہے، اتنا سستا ہو گیا ہے. اور کچھ پھر جس کو جگاڑ کہتے ہیں، ہمارے آپ اگر نارملی دیہات میں جائیں تو دیہات میں تو بجلی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. جی سر، ہے ہی نہیں. تو آپ دیہات میں جائیں، آپ کو سولر کی بدولت ہر جگہ ایک نہ ایک لائٹ ضرور نظر آئے گی. اور اٹ از quite viable, financially viable. It is no more a game of poor or a rich. Everyone can afford it. It is so cheap at the moment. مطلب سر اگر ایک بندہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ گرمیوں میں، سردیوں میں سر نہیں اتنا پرابلم ہوتا ہے فرینکلی اسپیکنگ، تو گرمیوں میں وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں اپنے بال بچوں کو ایک کمرے میں ڈال کے اگر میں پنکھا، بجلی، اپنا بلب اور ٹی وی شیوی لگا کے بچوں کے ساتھ ادھر ایک کولر لگا لوں، تو سر کس قسم کا سولر پینل اس میں چاہیے، کون سے پارٹس اس میں لگنے چاہیے، کتنے میں وہ بن جاتا ہے اس طرح کی چیز؟ It is, listen, یہ ایک پنکھا، ایک لیمپ یا ایک کولر ہمارے دیہاتوں میں 70-80 ہزار میں یہ پورا ایک سسٹم مل جاتا ہے. اچھا، واہ، 70-80 ہزار میں اگر آپ، یس. اچھا یعنی کہ یہ جو بالکل متھ ہے کہ اتنے اچھا سر اس میں مجھے نا ایک سوال ہے. یہ تو ہم نے بات کی ابھی تک نا جتنے جو گھروں میں لوگ رہتے ہیں ان کے سر یہ ایک اور بڑا پرابلم ہے. مطلب جو کرائے کے جو گھر ہیں اگر وہ سولر پینل لگانا چاہتا ہے تو وہ اس میں ایک ایشو ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی مطلب وہ مالک مکان کے نام پہ لگے گا تو میں کل کو گھر چھوڑ دوں. یہ کیا ہے سر؟ یہ تھوڑا سا دیکھیں، اگر مالک مکان کے کنسنٹ پہ لگتا ہے تو جب وہ جائے تو اپنا آپ اسٹک کر لے. وہ تو پلگ اینڈ پلے ٹائپ سسٹم ہوتا ہے، اس میں کوئی ایکسیپٹ فار دا کیبلنگ ویسٹیج ہو سکتی ہے، ادروائز تو یو کین پک اٹ اپ اینڈ انسٹال اٹ سم ویئر ایلس. تو اگر میں آپ کے فارمولے پہ چلتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے 3 کمروں کو ارینج کرنا ہے اور میں نے سولر پینل پہ کام کرنا ہے، تو کیا سر آپ کے فارمولے کے مطابق 4 سے 5 لاکھ روپے میں میرے 3 کمرے چل سکتے ہیں؟ بالکل چل سکتے ہیں. اچھا. لیکن لیس ود دا لگژری. آپ نے جو بات کی ہے وہ ایک پنکھا ایک بلب کی ہے. اگر آپ 3 پنکھے اور 3 بلب لگائیں گے تو اس سے بھی کم میں ہو جائے گا. اچھا، واہ سر، یہ تو آپ نے نا بڑی زبردست انفارمیشن دے دی کہ یہ میں خود بھی ابھی تک یہی سوچتا تھا کہ اگر میں نے اپنے گھر کے پورے سسٹم کو، یا چلیں پورے سسٹم کو نہ بھی، اگر میں نے گھر کے 3 کمروں کو اگر سولر پر لے کر آنا ہے تو مجھے کم سے کم اس کے لیے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. نہیں، وہ آپ کے گھر میں اے سی بھی لگے ہوں گے، فریج بھی ہوگا، ڈیپ فریزر بھی ہوگا. وہ تو ہے. اٹ از لک سولر اگر آپ دیکھیں تو اس کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از اٹ beneficial for you or not. Thumb rule یہ ہے کہ within 1.5 years whatever you invest you get it in the shape of saving in the electricity bill. بالکل ایسی ہے سر، بالکل ایسی ہے. اچھا سر، for the poor as well as for the rich. مطلب ہر بندہ افورڈ کر سکتا ہے، خرید سکتا ہے. تو سر پھر یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیوں ہے کہ ہمیں صرف سولر جو ہے نا DHA، اسکریز ادھر چھتوں پہ نظر آتے ہیں، یہ محلوں میں غریبوں کے یہ ادھر کیوں نہیں نظر آتے؟ نہیں کامران، محلوں میں لوگوں کی چھتوں پہ آپ دیکھیں تو ایک آدھ پینل ضرور لگا ہوتا ہے اور وہ ایز اے UPS استعمال ہو رہا ہے. کہ انہوں نے UPS کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور UPS سولر پینل بیٹری کو چارج کر رہا ہوتا ہے. اور دن کے وقت اگر UPS بجلی نہ ہو اور پینل لگا ہو اور ریزنیبل بیٹری ہو تو وہ آپ کے پنکھے بلب وغیرہ چلا لیتے ہیں. That's great sir, that's great. اچھا سر، ابھی ہم لوگ بات کرتے ہیں، ابھی پاکستان جو ہے نا سر ہمارا ملک، یہ دنیا کے ایک ایسے خطے میں واقع ہے کہ جہاں پہ
موسم میں بڑا فریکوینٹ چینجز بھی آتی رہتی ہیں, اچانک ہی صبح اٹھتے ہیں تو بادل ہوتے ہیں, پورا دن بارش رہتی ہے, رات کو پھر تارے نکل آتے ہیں. تو یہ سر اس میں پاکستان کے میں کا جو ویدر ہے کیا یہ سوٹ کرتا ہے سولر؟ اچھا بیسٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ تھمب رول یہ ہے کہ جب آپ 1 کلو واٹ کے سولر پینل لگاتے ہو تو وہ آپ کو ایک سال میں 1000 سے 1200 کلو واٹ آورز دیتا ہے, اور آپ اس کے مطابق اپنا سسٹم کو بھی ریکوائرمنٹ کے مطابق ڈیزائن کر سکتے ہو. اچھا چلیں سر یہ بھی ٹھیک ہوگا. اچھا سر مجھے یہ بتائیں, یہ ریسنٹلی ابھی ہمیں یہ پتہ لگا تھا کہ حکومت نے بجائے اس کے کہ وہ سولر انرجی جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو آگے پش کرے, لے کے جائے, کوئی فائدہ ہو, جو میری انفارمیشن کے مطابق انہوں نے کافی ابھی ٹیکسز اور کافی چیزیں کر دی جس کی وجہ سے یہ انڈسٹری جو ہے نا کافی ڈس ہارٹ ہوئی ہے. سر وہ کیا واقعہ ہے اور اس سے کیا افیکٹ ہوا ہے سر؟ کامران, جہاں تک گورنمنٹ کی یہ ریسنٹ پالیسی کا تھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے واپس لے لی ہے. اچھا. اور جو سولر جیسے ہے اسی طرح وہ کام کرے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ویری آنیسٹلی گورنمنٹ کو بھی یہ پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں چیپ اور گرین انرجی ہی حل ہے, اور اس کے لیے گورنمنٹ اپنی طرف سے پورا کر رہی ہے, اور گورنمنٹ سپورٹ سولر. اچھا اسپیشلی آپ نے دیکھو ایگریکلچر میں گورنمنٹ فائنینس کر رہی ہے ٹیوب ویلز کو ایگریکلچر میں فارمرز کے لیے. ٹھیک ہے. تو سولر از اے پریورٹی ان دا گورنمنٹ. سر یہ بتائیں, یہ جو سولر انڈسٹری ہے کیا اس کا ڈیسیجنس ڈفرینٹ قسم کے جو ہیں کیا وفاقی لیول پہ لوگ لے لیتے ہیں یا صوبائی لیول پہ ہوتے ہیں, اور کون سا صوبہ ہے جو کہ اس کو زیادہ فیور کر رہا ہے اور کون سا صوبہ ہے جہاں پہ اس کی پرواہ نہیں چڑھ رہی ہے یہ سسٹم؟ کامران پروونشل اس پہ تو میں مطلب دے آل آر ایوری ویئر. ان کے پی یو سی آف گریڈ سسٹم, کے پی از رننگ آن آف گریڈ سسٹم. دیہاتوں میں بجلی بہت کم ہے فار ویریس آبویس ریزن, بٹ نہ ہونے کے برابر ہے. اور جہاں تک باقی ایریاز ہیں جہاں پہ بجلی اویلیبل ہے وہاں پہ تو یہ بیسٹ وائبل چیز ہے, بیسٹ وائبل. سر یہ بتائیں کہ سولر لگانے کے بعد آپ کا جو کلائنٹ ہے کبھی کوئی ایسے سٹیج پہ آتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا غلطی کر لی ہے؟ کامران, سولر از اے ویری ویری سمپل ٹیکنالوجی. اچھا. there is a solar panel and there is an inverter. They are 5 years guarantee, and you know کہ ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس ہو گئی ہے. Nothing except for cleanness of the panel, اور کوئی نہ اس کی تو آفٹر سیل سروس مینٹیننس کی ضرورت ہے. اچھا. اور نہ ہی اس میں کوئی ریکرنگ کاسٹ ہے, and it is very very simple technology. یعنی کہ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از بیسیکلی ون ٹائم انیشیل انویسٹمنٹ. یس. اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ نے اگر پینل کو صاف کرنا ہے تو اس کے علاوہ باقی آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے سر؟ کوئی خرچہ نہیں. اچھا. سر یہ جو پورا پینل سسٹم ہوتا ہے اس میں ایکچولی ویریٹ کہاں کرتی ہے پرائز, جہاں پہ ایک دم پرائز کو شوٹ لگ جاتا ہے اور ایک بندے کی رینج سے آؤٹ ہو جاتا ہے, وہ کیا ہے؟ دیکھو 2 قسم کی وہ ہیں پرائسز ہوتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے جو انٹرنیشنل پرائس ہوتی ہے, اس کی ایک امپورٹ ویلیو ہوتی ہے, ایک امپورٹر اس کو منگواتا ہے اور وہ ایک ریزنیبل پرائس پہ اس کو سیل کرتا ہے. دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اپرچونسٹس ہوتے ہیں, جو ٹریڈرز ہوتے ہیں, وہ اپنے بزنس کے مطابق اس کو اپ اینڈ ڈاؤن کرتے ہیں. بٹ نارملی اگر آپ ایک اچھے وینڈر کے پاس جائیں گے جو کہ ADB سے رجسٹرڈ ہے, جو کہ آپ کو آفٹر سیل سروسز دے سکتا ہے, تو ان کی پرائسز میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہوگا. تو سر یہ بتائیں کہ ابھی اگر ایک بندہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے اور اس کا دل یہ ہے کہ میں سولر کے بزنس میں آؤں, آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے اور اس کو انیشیل کتنی انویسٹمنٹ اس کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ اس بزنس میں آئے؟ کامران, اگر میں کہوں کہ سولر بزنس میں نہ آئے جی سر, تو دیس سے یہ بھی نا انصافی ہے کیونکہ میں خود کر رہا ہوں. اور اگر سولر بزنس میں آئے تو سولر کے ساتھ جو الائٹ کام ہیں ان میں آئے, کیونکہ مارکیٹ میں ابھی بھی خیر اگر کوئی کرنا چاہے تو اسکوپ لاٹ آف اسکوپ ہے, لیکن
हमारी एक नेशनल वो है साइकी है कि अगर किसी ने सोलर का काम शुरू किया है तो पूरा पाकिस्तान सोलर का काम शुरू कर देता है, वेयर एज सोलर में और भी चीज़ें हैं, उसमें उसकी आफ्टर सेल सर्विस की बन सकती है सर्विसेज कंपनी, उसके फ्रेम्स हैं, उसके केबल्स हैं, उसके कनेक्टर्स हैं, तो इन चीज़ों में मतलब कि एलाइड होगी ताकि ओवरऑल एक इंडस्ट्री डेवलप हो, ना कि एक प्रोडक्ट हो। ये जो सर एलाइड आपने चीज़ें बताई हैं ये सारी चाइनीज़ हैं या पाकिस्तान मेड है? नहीं, एक्सेप्ट फॉर पैनल्स, अनफॉर्चुनेट एक्सेप्ट फॉर पैनल्स एंड इन्वर्टर्स, आई विल से अगेन अनफॉर्चुनेट, रेस्ट ऑल आर अवेलेबल हियर। अच्छा, देयर इज नथिंग। अच्छा, तो अगर एक बंदा कहता है जी ठीक है सोलर, जिस तरह आपकी बात सुनता है, मशवरा मानता है, वो कहता है यार ठीक है सोलर को छोड़ के मैं लाइट वाले काम में जाता हूँ जो सारी कनेक्टेड चीज़ें हैं, तो अब भी मैं कहूँगा कि आप ज़रूर एक रेंज दें कि अगर एक बंदे ने मिड लेवल का एक बिजनेस स्टार्ट करना है, छोटा नहीं सर, कोई मिड लेवल। कामरान, मैं जस्टिफाई नहीं कर सकूंगा क्योंकि मैं इस किस्म के आई डोंट हैव एनी आइडिया, सिंस आई एम नॉट डूइंग इट, तो आई डोंट वांट टू मिसगाइड समवन। ठीक है। अच्छा सर, ये जो सोलर का बिजनेस है इसको स्टार्ट करने में एक बंदे को कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं बिफोर ही एक्चुअली स्टार्ट्स, जब वो पहले कर रहा था उससे पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और उसको कैसे बनने पड़ता है? यार बिजनेस इज ऑल अबाउट योर लक एंड योर हार्ड वर्क एंड नॉट मनी। Money is must for business. If you start a business, you must have a money. अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्तों में क्या सोलर बढ़ने वाला है, या अगर बिजली के रेट मजीद कम कर देती है गवर्नमेंट और कुछ, तो ये खत्म होने की तरफ जाने वाला है या क्या? कामरान, सोलर जितना भी महंगा हो जाए ये वाइबल रहेगा, और आज आप सोलर लगाएंगे यू विल स्टार्ट सेविंग फ्रॉम टुडे, अगर साल बाद लगाएंगे तो यू विल स्टार्ट सेविंग आफ्टर अ ईयर, चॉइस इज योर्स। दैट्स ग्रेट सर, बड़ी अच्छी आपने बात की है। अच्छा सर, ये बताएं कि अब आपको इतने लोग इस पे देख रहे हैं और आपने उनको सबको ये बता भी दिया, आपने रेंजिंग जो है ना बड़ी अच्छी बताई कि यार किसी के पास 70-80 हज़ार है ना तो अपने एक कमरे को मैनेज कर ही लेता है, वहाँ से लेके तो डेफिनेटली आपने फिर बताया कि जी फिर तो जितनी मर्जी डालें। तो सबसे ज़्यादा जो हैवी है, जो क्या चीज़ चलाता है सोलर, सबसे ज़्यादा हैवी क्या चीज़ चलाता है? इट इज़ जस्ट यू नो जनरेशन प्लांट है, जनरेशन फैसिलिटी है। आपको पता है कि हमने 50 मेगावाट का भावलपुर में हमारा सोलर पार्क है। हाँ जी सर। इंडस्ट्रीज इस पे चल रही हैं, आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने सोलर लगाया है उनकी बिजनेस ही वायबल अभी हुआ है जब उन्होंने सोलर लगाया है। आपकी काफ़ी इंडस्ट्री जो है वो सोलर पे जा रही है। सर ये जो हमारे पास सोलर पार्क है बहावलपुर वाला, ये इसके अलावा हमने किसी और तरफ गवर्नमेंट ने क्यों नहीं प्लान किया, और इससे अगर फ़ायदे हो रहे हैं जिस तरह आप बताते हैं कि बड़ा फ़ायदा है, तो वो ये क्यों नहीं इन लाइंस पे काम करते जब आपको बता भी रहे हैं कि कोई इतना कामरान? दो बातें, एक तो ये है कि सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, एक तो मेन रीज़न एक ये है। अदरवाइज बलूचिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरा ये है कि हमारी कुछ कंपल्शन होती हैं, कुछ यू नो आई कांट कमेंट रियली ऑन इट कि जी क्यों नहीं हो रहा है, बट इन माई ओपिनियन it is a very very profitable business and everyone will love to come to invest in solar, but every investor want two things: one, that his payback money is guaranteed, number one, and number two, he is secure, his business is secure. I think. अच्छा सर, सीक्रेट क्वेश्चन, एक बंदा आपके लेवल के बिजनेस में आता है, बिजनेस चलाता है, उसका बिजनेस चलता है, चल जाता है, तो जनरली सर एक बंदा ईयर में कितने को सेविंग कर लेता है अगर उसका बिजनेस ठीक चल रहा है तो? यार कामरान, वेरी ऑनेस्टली, अगर कोई भी बिजनेसमैन एट द एंड ऑफ द डे 15 से 20% कमा लेता है तो आई थिंक इट इज गुड। ओके। अच्छा सर, मैं ना आपसे एक ये क्वेश्चन जरूर करूँगा कि हमें ना हर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद, आई डोंट नो उसके पीछे कोई कहानी है, रीज़न है कोई, वो रीज़न भी मैं आप चाहूँगा कि आप ज़रूर बताएं। अभी तक जो है ना आप बता रहे हैं चीज़ें, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मैं चाह रहा हूँ कि आप ज़रूर बताएं। ये सर क्या वजह है हर 2-3 महीने के बाद ना एक खबर छोड़ दी जाती है कि जी जो सोलर इंडस्ट्री है इसके ऊपर कुछ टैक्सेस जो है ना ज़रूर इम्पोज हो जाएंगे,
اب وہ خبر اڑتی ہے, لوگ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں, جو لگانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں, جو بزنس کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. اچھا وہ پھر بعد میں ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کا جو بھی سیٹ اپ ہوتا ہے کسی طریقے سے کوئی سسٹم میں ایسا ہے کہ وہ خبر ڈیفیوز ہو جاتی ہے یا وہ ایک ریومر ہوتی ہے. سر یہ کیا وجہ ہے, یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ کامران اس طرح ہے کہ جو پاکستان میں آپ کا گریڈ ہے, ایک تو وہ کمپیٹیبل نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو آپ کی اپنی پروڈکشن ہے جو آئی پی پی سے ہو رہی ہے اور جن کے ساتھ آپ خواہ استعمال کریں یا نہ کریں, یو ہیو ٹو پے دیم. اس کی وجہ سے آبویسلی گورنمنٹ جب اپنی بکس کو ٹھیک کرتی ہے اور جو اپنے ڈیٹس کو کم کرنے کی سوچتی ہے, تو سولر کی یہ ایک چیز تھوڑی سی پاپ اپ کرتی ہے, تو وہ ایک رومرز بن جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ بزنس پہ بھی اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے اور لوگوں کے دماغ میں بھی قسم قسم کے سوالات آتے ہیں. میرے خیال میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ سولر آج بھی وائبل ہے اور آج سے 10 سال بعد بھی وائبل رہے گا, بیکاز دس از دا چیپسٹ پاسبل پاور اور انرجی اویلیبل ایٹ دا مومنٹ. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. آج آپ نے آ کے ہم لوگوں کو کافی انفارمیشن دی ہے ود ریفرنس ٹو سولر پینل اینڈ سولر انڈسٹری, جو کہ خود آپ پائنیئرز میں سے ایک ہیں اس بزنس میں, سو ڈیفینیٹلی آپ سے زیادہ کوئی انفارمیشن اس کے اوپر نہیں رکھتا, تو ہم نے اس لیے اسپیشلی آپ کو آج دعوت دی اور آپ نے بہت اچھی انفارمیشن جو ہے وہ ہمارے سے شیئر کی, جو کہ ڈیفینیٹلی ہمارے تمام جو ویورز ہیں ان تک جائے گی. اور ہم ڈیفینیٹلی چاہیں گے کہ اگر کوئی آپ سے مزید کوئی کویشچن کرنا چاہتا ہے, ہمارا کوئی بھی ویور آپ سے کویشچن کرنا چاہے, تو ہم آپ کی جو کمپنی کی جو لنکس ہیں, آپ کی کمپنی کی انفارمیشن ہے وہ ہم ضرور شیئر کریں گے, تاکہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی کویشچن ہے, کوئی اس بزنس میں آنا چاہتا ہے یا کوئی لگانا چاہتا ہے انڈسٹری لیول پہ, تو وہ ضرور آپ سے انفارمیشن ضرور لیں. شیور, تو وہ آپ ہمیں ضرور لاؤ کریں تاکہ ہم وہ ضرور اس کو ڈسپلے کر سکیں. لو ٹو گائیڈ دی پیپل. تھینک یو ویری مچ سر. ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھ لیا. اس پروگرام میں جو کنکلوڈنگ چیزیں تھیں 3-4 وہ بڑی امپورٹنٹ تھیں. نمبر 1, یہ myth اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ کو بہت زیادہ پیسے چاہیے اپنے اس گھر کے کسی 1-2 کمروں کو چلانے کے لیے, جس میں آپ 1-2 پنکھے, 1-2 بلب, لائٹس, 1 اور ٹی وی یہ چلا لیں. گرمیاں آنے والی ہیں اور اس میں جو اس وقت بجلی کا ریٹ چل رہا ہے, اس میں بہت بڑے بڑے بلز آنے ہیں اور پھر آپ اور میں اس سے بہت پریشان ہو رہے ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ انسٹیڈ آف ویسٹنگ ٹائم, جیسے کہ طارق خٹک صاحب نے یہ بتایا کہ اگر آپ 1 سال کے بعد پینل لگاتے ہیں, سولر کی طرف جاتے ہیں, تو جو 1 سال ہے وہ سب آپ نے ویسٹ کیا, یعنی کہ جو آپ کی سیونگز ہونی تھی وہ آپ نے خود ہی اپنے ہاتھ سے برباد کر دی. تو میرا خیال ہے ٹوڈے از دی ڈے کہ ہم آج یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں سولر پینل پہ ضرور جانا چاہیے. دوسری انہوں نے بڑی اچھی بات یہ کی کہ جو ابھی اس انڈسٹری میں بزنس اپنا ڈالنے والے ہیں وہ سولر پہ جانے کی بجائے اس کے ساتھ جو الائڈ سروسز کنیکٹڈ چیزیں ہیں, آئٹمس ہیں, ان کی طرف جائیں, کیونکہ ان کو ڈیفینیٹلی پتا ہوگا کہ سولر میں آنے کے کیا فائدے نقصانات ہیں اور اگر کنیکٹڈ آئٹمس کے بزنس میں جاتے ہیں تو اس میں کیا فائدے نقصانات ہیں. دوسری بات انہوں نے یہ ہمیں بڑی اچھی کی. تیسری بات یہ کہ میں اپنے اس کیمرے کے توسط سے اور اس چینل کے توسط سے گورنمنٹ کے ان لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ پلیز جو انہوں نے اپنی آخری ایک بات کہی کہ وہ کون سے عوامل اور عناصر ہیں جس کی وجہ سے ہر 3-4 مہینے بعد 5 مہینے بعد یہ ایک خبر پاپ اپ ہوتی ہے کہ جی ٹیکسز لگنے والے ہیں, لوگوں کے دماغ میں ایک ریومر کریٹ کر دی جاتی ہے کہ جی سولر پینل سسٹم یا سولر بزنس جو ہے یہ بالکل فلاپ ہونے والا ہے اور لوگوں کو بڑے نقصان ہوں گے. تو وہ اس کو ذرا دیکھے گورنمنٹ کہ یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں اور ان عوامل عناصر کو ضرور وہ سارٹ آؤٹ کرے. بلوچستان جس طرح انہوں نے بتایا کہ از اے ویری ویری گڈ ایریا جہاں پہ قائد اعظم سولر پارک کی طرح کی چیزیں انسٹال کی جا سکتی ہیں, لگائی جا سکتی ہیں, جس سے ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے. خدارہ ذرا ان چیزوں کو سوچیں. یہ ایک عام بزنس مین ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کس طرح اس ملک میں یہ چیزیں سولر کی انرجی سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹ میں تو بیٹھے ہوئے ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے, لیکن وہ کیوں نہیں آ رہی وہ آپ بہتر جانتے ہیں اور میں بھی بہتر جانتا ہوں. تو انشاءاللہ ہم اگلے کسی اور پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے ایک اچھی انفارمیشن لے کے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.